صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میری یاد، میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج مسلمانوں کی حالت میں یہ بہت بڑی کمی، نقصان ہے کہ آج ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ کوئی کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ جب طالب علم تعلیم جو کہ نصاب کی دی جاتی ہے اسے حاصل نہیں کرتا تو وہ امتحان میں پاس ہونے کے قابل نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین کا دار و مدار دین کی تعلیم حاصل کرنے پر ہے، لیکن ہم عمل کو دین جانتے ہیں۔ میں جی نماز پڑھتا ہوں، یہ عمل ہے، روزہ رکھتا ہوں، یہ عمل ہے، حج کرتا ہوں، یہ عمل ہے، اور اسی کو ہم کامیابی جان لیتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو فن خواں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے نیک اور متقی پرہیزگار ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جسے دین کی تعلیم کا شوق ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جسے دین کی تعلیم حاصل نہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں، وہ بھاگ کر دین کی تعلیم سے جاتا ہے، اسے کیا پتا کہ دین کی تعلیم ہی تو بنیاد ہے۔ اب دیکھیے یہی وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ پروردگار فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی یاد کرو۔ یہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم، اور حکم کی تعلیم میں علم الہی ہے۔ اور جب تک کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو نہیں جانتا وہ کیا ذکر کرنے کے قابل ہے؟ جب حکم کی تعلیم نہیں جانتا وہ کیا ذکر کرنے کے قابل ہے؟ وہ علم نہیں جانتا وہ کیا ذکر کرنے کے قابل ہے؟ دار و مدار ہر چیز کا جو ہے دین کے اندر وہ تعلیم پر ہے، اور جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اب وہ عمل حسنہ کرتا ہے، اب عمل کے اندر نیک نیتی ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اب کسی کا حکم کم ہوتا ہے، اللہ اس کی نیت سے اسے پار لگا دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے، اللہ اس کی نیت دیکھتا ہے اور اسے رحمت برکت والا بنا دیتا ہے۔ کسی کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا عمل کا، لیکن اللہ اس کی نیت دیکھتا ہے، اسے لعلکم تفلحون کہ ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، میں تمہیں کامیابی دے دوں گا، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے تعلیم کا حاصل کرنا۔ عمل کی طرف بندہ بھاگ کر آئے اور تعلیم اسے حاصل کرنے کا شوق نہ ہو، بڑا پاگل ہے۔ کالج یونیورسٹی تو بڑا بھاگ کے جاتا ہے، اور جو وہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے، جس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ دھیان اس کی طرف جانا ضروری ہے۔ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ جب تم اللہ کی یاد کرو تو یاد کیسے کرنا؟ اب دیکھیے اس کی تعلیم میں یہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ اللہ پروردگار کے ساتھ دھیان میں رہتا ہے، لیکن وہ دھیان کیسے رکھنا چاہیے؟ اس کی تعلیم ہے۔ پہلی بات دین ایمان کے اندر یہ ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور دھیان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی یاد ہو۔ اللہ بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ یہ اللہ پروردگار کے اسماء ہیں۔ اسماء میں ایک اللہ پروردگار کا ذاتی نام بھی ہے جو تمام ناموں کا نچوڑ ہے، وہ ہے اللہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ دھیان اللہ کی طرف رکھو اور دھیان میں اللہ کرو۔ یہ ہے وہ پہلا کام جو مومن کے ہاتھ آیا ہے، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مومن کے لیے فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ مومن ہیں جنہیں یہ تقوی حاصل ہے۔ دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دھیان میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ۔ پہلی بات یہ مومن ہے۔ اب دوسری بات دیکھیے ذکر اللہ کتنی بڑی دولت ہے۔ دھیان اللہ پروردگار کی طرف ہو اور دھیان میں اعتقادات اور ارکان ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہ ہو
کہ دھیان تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دھیان میں کئی اللہ نظر آتے ہوں، دھیان میں کئی اعتقادات نظر آتے ہوں، دھیان میں کئی ارکان نظر آتے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اعتقاد بھی وہی اعتقاد ہے جس کی طرف دھیان جاتا ہے، اس کی تعلیم میں جو اعتقاد بتایا گیا ہے، جو ارکان بتائے گئے ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب دھیان اللہ کی طرف ہو اور دھیان میں اعتقادات اور ارکان ہوں، یہ ہے مومن جس نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ اب اٹھتے بیٹھتے دیکھیے کتنا پیارا اللہ کا یہ بندہ ہے۔ دھیان اللہ کی طرف ہو اور وقت میں اللہ کا حکم ہو، یہ ہے مومن جو ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ عارضی زندگی کیا ہے، ایک وقت دیا گیا ہے، اب دھیان اللہ کی طرف ہے اور وقت میں کیا ہے، اللہ پروردگار کا حکم ہے۔ یہ ہے وذکر اللہ، اللہ کی یاد کرو۔ اب جب عمل یہ کرتا ہے تو دھیان اللہ پروردگار کی طرف ہو اور عمل میں اللہ کا حکم ہو، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، عمل میں اعتقادات اور ارکان ہوں، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، عمل میں حکم کی تعلیم ہو، دھیان اللہ پروردگار کی طرف ہو اور دھیان میں حکم کی تعلیم کا علم ہو۔ یہ ہے مومن جس نے دھیان اللہ کی طرف کیا ہے اور عمل اپنے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ یہ اونچا عمل ہوتا ہے جس عمل کے اندر اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں، بھلا وہ بھی کوئی عبادت ہے، وہ بھی کوئی عمل ہے، وہ بھی کوئی مسلمانی ہے، وہ بھی کوئی ایمانی بات ہے۔ اسے کیا پتا کہ جس جسم میں جان نہیں ہوتی وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو میری طرف صفائی کے ساتھ آئے گا، دھیان میں اللہ اللہ ہوگا اور عمل میں اللہ اللہ ہوگا، سبحان اللہ، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ عمل صالح ہے، اور غیر عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں آتا، جو اللہ کے ہاں اچھا نہیں ہوتا، وہ مردود عمل ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ غیر صالح عمل وہ ہے کہ دھیان اللہ کی طرف ہو لیکن عمل میں اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دھیان اللہ کی طرف ہو، عمل میں حکم کی تعلیم نہ ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، عمل میں علم نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسا عمل ہے؟ اللہ پروردگار کو یہ کیسے پسند آئے؟ کیونکہ عمل جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کی جان جو ہے وہ تو ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد اگر عمل میں نہیں ہے تو ایسا عمل کس کھاتے میں آتا ہے؟ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک عمل حرام ہے، حرام عمل مومن کا کبھی نہیں ہوتا۔ حرام عمل سے ہی تو نکالنے کے لیے اللہ پروردگار ہمیں دین کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی فیس تو نہیں نہ لیتے۔ وہ جیسے اچھے استاد جو ہوا کرتے تھے، دودھ بھی پلاتے تھے، ہمیں یاد ہے، ہماری خدمت شربت وغیرہ بھی پلاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ جانتا مفت میں پڑھاتے تھے امتحان کے دنوں میں کہ استاد کا رزلٹ اچھا آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے، وہ محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم مفت میں دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے بندوں نے دین کی تعلیم میں کوئی تعریف چاہیے ہو، کوئی خوشامد چاہیے ہو، کوئی دنیا کا معاملہ چاہو؟ کس طرح مل جل کے شیر و شکر ہو کے محبت کے اندر ساری دین کی تعلیم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلا بھی ہمارا ہی ہے، لیکن یہ بھلا دینے والے دیکھو کتنے اللہ کے محبوب پیارے بندے ہیں۔ یہ مومن ہے جس کا عمل حرام نہیں ہوتا۔ حرام عمل کون سا ہے؟ حرام عمل وہ ہے کہ دھیان اللہ کی طرف بنائے، دھیان اللہ کی طرف بنائے لیکن دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، عمل میں حرام ہو، دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، عمل میں جہالت ہو، دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، عمل میں منافقت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حرام عمل ہے۔ فرمایا وذکر اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم پتہ کیا کرنا، میری یاد میں لگے رہنا تاکہ تمہیں میں کامیابی عطا فرما دوں۔ یہ ہے کامیابی جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور یہ ذکر 24 گھنٹے اسی لیے ہے کہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے یہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ مومن جب تک ہے اللہ کی طرف دھیان ہے، مومن جب تک ہے اعتقادات ارکان ہیں، مومن جب تک ہے
عمل ہے، مومن جب تک ہے عمل میں حلال ہے، مومن جب تک ہے عمل میں حکم کی تعلیم سنت ہے، اور مومن جب تک ہے اللہ کا بندہ اللہ کو جانتا پہچانتا ہے۔ یہی تو مومن کی شان ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت استاد آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور بعد میں بحیثیت شاگرد جو ہوگا اس کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہی تو عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور اپنے ساتھ عزت میں رکھتا ہے۔ فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت میں اپنے ساتھ رکھا ہوا، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی